محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ میرے بھائی محمد شہزاد خان صاحب اور آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے مسجد شریف میں اپنے محبوب کے ذکر خیر کا اہتمام فرمایا۔ رب ذوالجلال تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں عظمت محبوب کائنات پر آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی گزارشات کو سمیٹوں گا۔ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا اسم گرامی ہے امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر پہرا دیا ہے۔ تھوڑا جا کھول دے، اونچا کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں بس اب کر سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ بس بسم اللہ۔ والدین سرکار دو عالم علیہ السلام پر امام جلال الدین سیوطی نے پہرا دیا ہے اور اپنی خدمات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے اتنا منظور بارگاہ ہوئے، فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 75 سے زائد مرتبہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے ایک باب باندھا اس بات پر کہ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہیں۔ آپ کا شوق ہے نا ہم دو باتیں کر لیں جلدی جلدی؟ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے تاکہ بات کرنے اور سننے کا اطمینان محسوس ہو اور ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو ضرور یہاں سے عظمت رسول پر کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں گے۔ اب پھر سے سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آج کل مصروفیات کیا ہیں، یہ پورا باب باندھ کر امام سیوطی نے ایک تیر سے کئی شکار کر دیے۔ ایک تو حیات رسول کا مسئلہ مستقل بنیادوں پہ حل کر دیا کہ تھوڑا سا بھی سمجھدار شخص یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کرتا وہ ہے جو زندہ ہو۔ اچھا، اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضور زندہ ہے تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر نبی زندہ ہیں تو پھر کیا صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا ہے؟
چونکڑی مارتے بیٹھ جاؤ، چونکڑی مارتے اس طرح، شاباش۔ کیا صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا ہے؟ تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ عالم بدل جائے تو زندگی اور موت کا مفہوم اور معنی بھی بدل جاتا ہے، جہان بدل جائے تو زندہ رہنے کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور آپ عالم ارواح میں بھی زندہ تھے، مگر زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ہمیں یہاں درکار ہیں وہ عالم ارواح میں درکار نہیں تھیں۔ پھر ہم ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے زندہ رہے، وہاں کی زندگی کے تقاضے اور تھے، جہان بدلا، ہم دنیا میں آ گئے، یہاں بھی اس وقت ہم زندہ ہیں، اللہ جب تک چاہے جس کو چاہے یہاں تب تک رکھے۔ جیسے ہی یہاں سے ہمارا عالم بدلے گا ہم عالم برزخ میں جائیں گے، زندگی کے تقاضے بھی بدل جائیں گے۔ پھر برزخ سے آگے جب حشر کا عالم تبدیل ہوگا تو حشر میں پہنچ کر بھی ہماری زندگی کے تقاضے اور معاملات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو دفن زندہ شے کو ہی کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے، دفن زندہ شے کو ہی کیا جاتا ہے۔ مثلا جو چھوٹے بڑے ذمہ دار یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ جب بجائی کرتے ہیں، زمین کی بجائی، آپ جس لئے بی پہنے ہیں زمین ہے، تب ملازم نو آنکھ نہیں جانے ابھی مرے پاسے کر، میرے خیال کو تھوڑی ہوں ہاں کرنی چاہیے، تھوڑے جو چارے گھومے، مرے دانے پاسے کر مرے۔ دفن انہیں کریں گے جن کے پلے کچھ ہوگا، جس سے کچھ نکلنے کی امید ہوگی، دفن بھی اسی کو کیا جائے گا۔ لیکن اگر سرکار کی دیکھیں، اگر میں کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کروں تو حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے صحابی بھی ہیں، خود ہاشمی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں وہ خوش قسمت انسان ہیں جو حضور کی قبر مطہر سے نکلنے والے آخری انسان تھے۔ حضور کو تدفین کرنے کے بعد یہ سب سے آخر میں سرکار کی قبر شریف سے باہر نکلے۔ حضور جس قبر میں آرام فرما ہے وہ سامی قبر ہے، بغلی زمین، چونکہ عرب کی پتھریلی ہے، سخت زمین ہے، مٹی کے بیٹھنے کا خدشہ نہیں ہوتا، اس لیے آج بھی بقیع شریف ہو یا جنت معلیٰ ہو مکہ مکرمہ میں، آج بھی وہاں پر بغلی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ مٹی بھربھری ہے، نرم ہے، زمین کے دھنسنے کا اور بیٹھنے کا خدشہ اور ڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم قبر کا انداز اور طرح سے ترتیب دیتے ہیں۔ تو فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایسے قبر شریف میں لٹایا اور میں باہر نکل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ فضل ابھی محبوب کی قبر شریف بند ہو جائے گی اور حضور کی زیارت مستقل طور پر، اس کیفیت کو محسوس فرمائیں، سرکار کی زیارت بھی مستقل طور پر بند ہو جائے گی۔ فضل کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آخری بار حضور کے چہرے پاک سے کپڑا ہٹا کر میں حضور کے چہرے کی پھر سے زیارت نہ کر لوں۔ اما عائشہ ایک دن حضور کا کرتا سی رہی ہیں، یہی وقت ہوگا، اندھیرے میں سوئی گر گئی، تلاشیں بسیار کے باوجود سوئی نہ ملی، اتنی دیر میں اللہ کے رسول تشریف لائے، چہرہ مصطفیٰ کی تابانی سے پورا حجرہ منور ہوا، اماں جی کو سوئی مل گئی اور آپ نے بڑی شوق اور اشتیاق کے ساتھ سرکار سے مخاطب ہو کے عرض کیا، حضور آپ کا چہرہ انور کتنا منور ہے، تشریف لاتے ہی حجرہ روشن، مجھے میری سوئی مل گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص
جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے. قیامت کے دن بھی اس چہرے کو دیکھنا اس کے مقدر میں نہیں ہوگا. آپ حیران ہو گئی اور عرض کیا حضور وہ بدبخت کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ بد نصیب وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مگر وہ نہ تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے نہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے. اس لیے جب بھی یاد رکھیں، ہمیں کہا جائے نا کہ درود پاک پڑھیں، جب بھی کہا جائے درود پاک پڑھیں تو اس موقع کو غنیمت جان کر سرکار پر درود پاک کی شوق کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. میں کچھ باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، فضل کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کا ذرا چہرے پاک سے کپڑا ہٹا کر سرکار کے چہرے پاک کی زیارت کروں. فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو سرکار کے لب ہائے مبارک حرکت فرما رہے تھے. حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گوڈا دے بار بیٹھے، میں نے اپنے کان سرکار کے لب ہائے مبارک کے قریب کیے کہ حضور قبر شریف میں لیٹے لیٹے بھی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، لب ہائے مبارک محبوب کے ہل رہے ہیں. فضل کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. حضور قبر شریف میں لیٹے لیٹے بھی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما دینا، میری امت کو بخش دینا. اتنا کریم رسول دنیا میں تشریف لائے تو بھی سر سجدے میں رکھ کر یہی دعا ربی حبلی امتی، اور جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں قبر شریف میں لیٹ چکے تب بھی یہی دعا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا. جب ہم یہ باتیں سناتے ہیں نا لوگوں کو تو کہتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں حدیث سے نہ سنایا کریں، کیونکہ حضور اگر زندہ بھی ہیں تو صرف اپنی قبر شریف تک محدود ہیں، اپنے گنبد خضرہ تک محدود ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ میں سے صاحبان مطالعہ ہیں جو شوق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس شخصیت سے اس نام سے واقف ہوں گے، کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا. شیخ عبدالعزیز دباغ جنہیں حضرت دباغ بھی کہتے ہیں، دال بے الف غین دباغ. انہوں نے ایک بات لکھی حیات رسول پر، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر دو تین باتیں جو ذہن میں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. شیخ عبدالعزیز دباغ نے ایک بات لکھی. آپ فرماتے ہیں مراکش کے ایک بزرگ تھے موروکو کے، وہ خود بھی صاحب حضوری تھے. وہ مدینہ منورہ پہنچے، مراکش کے بزرگ مدینہ منورہ پہنچے، کو مہینہ دو مہینے سرکار کی بارگاہ میں رہے. یقیناً آپ دوست جو مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں وہ اس کیفیت سے یقینی طور پہ گزرے ہوں گے کہ مدینہ جاتے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، وہاں سے آتے ہوئے دل کی حالت اور ہوتی ہے. اور یہ کوئی یعنی تقریری بات نہیں ہے، یہ بالکل میں آپ کو یوں سمجھے کہ آپ بیتی بتا رہا ہوں. کورونا کے بعد جب پہلی دفعہ سعودی گورنمنٹ نے عمرہ ویزا کھولا تھا 2022 میں، 19 سے لے کر 22 تک چونکہ حرم شریف کو بند رکھا گیا، کبھی جزوی طور پر کبھی کلی طور پر. 22 میں جب رمضان شریف میں پہلی بار انہوں نے ویزا اوپن کیا، عمرہ ویزا، تو رش ایسا پڑا کہ 27ویں شب کو، 27ویں رمضان کو حرم شریف کا صحن بھی بند ہو گیا، پہلی منزل بھی بند کر دی. ہم کچھ ساہیوال کے لوگ تھے، کچھ کراچی کے لوگ تھے، ہم کو 8 10 12 بندے نا اوپر بیت اللہ شریف کے چھت پر اوپر طواف کر رہے تھے. رش کی وجہ سے نیچے چونکہ سارا بند تھا، تو جب ہم نے طواف اور عمرہ مکمل کر لیا، اپنا سعی بھی مکمل کر لی، تو اسی طرح ہم سارے حلقہ بنا کر دائرہ بنا کر بیٹھے تھے تھک کے چور، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب عمرہ تو ہمارا ہو گیا، تو آپ نے مدینہ کب جانا ہے اور آپ نے کب جانا ہے، پوچھ رہے تھے.
ایویں گلاں بیٹھے کر دیا سے تے ساڑھے نیڑے بیٹھا ایک تھوڑے جے فاصلے تے سفید داڑھی والے بابا جی، وہ تھے ڈی جی خان کے، ڈیرہ غازی خان کے. انہوں نے سنا کہ ہماری بولی والے پاکستان کے بندے کچھ بیٹھے ہیں پنجاب کے، تو بابا جی ہمارے قریب آ گئے. اور جب ہم اٹھ کے جانے لگے تو ایک ایک کو نا بابا جی نے ایسے سینے سے لگا کہ بڑی حسرت سے ملاقات کی اور ملے. اور اوپر کھڑے تھے، ایسے ہاتھ جوڑ کر اشارہ کیا بیت اللہ شریف کی طرف بابا جی نے ایسے نیچے، اور ہمیں کہنے لگے کہ حاجی صاحب اب آپ مدینہ جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی. رو پڑے، کہنے لگے آپ ادھر میرے لیے دعا کریں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر میری درخواست کریں اور سفارش کریں کہ حضور مجھے مدینہ میں آنے کی اجازت دیں. اچھا وہ ہم چونکے کہ عجیب بات کر رہے ہیں بابا جی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا جی ہم سے کہنے لگے کہ حاجی صاحب مجھے 30 سال ہو گئے مکہ میں رہتے ہوئے مگر میری مدینہ حاضری نہیں ہو رہی. 30 سال سے میں مکہ میں بیٹھا ہوں، کاروبار ہے یہاں پر، آٹا دیتے ہیں ہم ہوٹلوں پہ، سبزی دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، سپلائی کا کام ہے ہمارا. 30 سال سے میں مکہ میں بیٹھا ہوں، لیکن جب بھی مدینہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں رکاوٹ بن جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے. آپ حضور سے درخواست کریں سرکار مجھے اپنے حرم میں آنے کی اجازت دیں. دیکھیں نا، آپ میرے گھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کی منشا کے بغیر کوئی شخص مصطفیٰ کے حرم میں چلا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایک پوری روحانی دنیا آباد ہے، پوری روحانی دنیا ایک آباد ہے. ہم سمجھتے ہیں جو گیا تو بس وہ گیا، وہ ایسا نہیں ہے. اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. جو شخص فوت ہو جائے یاد رکھیں اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ ہمارا پچھلا مین روڈ جہاں سے ہم مڑے ہیں، اگر اسی وقت ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اسی وقت مین روڈ سے گزرتا ہوا کوئی شخص اپنی گاڑی کے اندر، شیشے بند ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہمیں مخاطب ہو کر جاتے ہوئے کہہ دے السلام علیکم، جاتے ہوئے کہہ دے، یہ ہمارے کرم پور کی طرف یا ادھر میلسی کی طرف جاتے ہوئے کہہ دے السلام علیکم، تو جواب دینا تو کجا رہ گیا. ہم زندہ لوگوں میں سے کوئی اس کے سلام کی آواز کو سن ہی نہیں سکے گا. یہ ہم زندوں کی سماعت کی طاقت ہے. لیکن دوسری طرف جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ ختم ہو گیا. مکلی کا قبرستان لے لیں آپ، 10 لاکھ جہاں پر قبریں ہیں، سب سے بڑا قبرستان مکلی کا، ٹھٹھا، میلوں پر پھیلا ہوا. آپ مین ٹھٹھا روڈ سے گزرتے ہوئے کوئی شخص آرام سے کہہ دے السلام علیکم یا اہل القبور. میلوں دور پھیلے قبرستان کے آخری کنارے پر ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا ہوا بندہ مومن اس کے سلام کو سنتا بھی ہے، اسے اپنی قبر سے وعلیک السلام کہہ کے جواب بھی عطا کرتا. اچھا اب ایک اور بات، ایک اور گل، بندے دن کی وہ جواب دینا تو مرسانوں دا نہیں سنیندہ. یہ نہیں سنیندہ تو قصور تیرے کنہ دا ہے، وہ تو جواب دے رہا ہے. اب کوئی اندھا کھڑا ہو کر کہہ دے اس کائنات میں سورج چڑھتا ہی نہیں، تو لوگ اسے نوراتے کے لیے دیوان صاحب باندھیں گے کہ نہیں باندھیں گے کہ تیری آنکھیں بھی خراب ہے، تیرا دماغ بھی خراب ہے، تو نہیں دیکھتا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کائنات میں سورج چڑھتا ہی نہیں. جن کے کان ٹھیک تھے وہ سنتے تھے. وفاء الوفا ہماری کتاب ہے بڑی زبردست حدیث شریف کی، اس کی ایک حدیث پاک ہے، یہ سنیں ذرا. اما جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہفتے میں ایک دن اپنے گھر سے پیدل تشریف لاتی تھیں اپنے دادا جان حضور کے چچا جان سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر شریف پر. ہفتے میں ایک دن ایک بار پیدل آتی تھی. اب تو خیر شاندار روڈ بہترین بن گئے، بالکل سیدھا مسجد نبوی شریف سے. تو ذرا 1500 سال پہلے جائیں، پہاڑی علاقہ، کوئی سڑک نام کی، رستے نام کی شے کوئی نہیں. آپ تشریف لاتی تھی اپنے دادا جان سے اظہار عقیدت کے لیے. اور اماں جی فرماتی ہیں کہ میں جب بھی جناب امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوتی
اور میں کہتی السلام علیکہ یا جدی، دادا جان السلام علیکم، تو آپ فرماتی ہیں مجھے قبر شریف سے آواز آتی تھی وعلیک السلام یا بنتی میری دی تینوں بھی جی آیا نو، اور میں اپنے دادا کی آواز کو سنتی تھی۔ جن کے کان ٹھیک ہیں وہ سنتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر یہ سارے پڑھتے ہیں، یعنی ہم اہل سنت کے لوگ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث لوگ بھی پڑھتے ہیں، بخاری شریف سارے ہی پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ سکائے باطنی عطا فرما دے، دل کی صفائی، نیت کھری ہو جائے، دل کا ستھرا ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو روحوں کے حالات سے اتنا باخبر کر دیتا ہے جیسے کوئی زندہ شخص اپنے پڑوسی کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ اور کشف قبور کا باقاعدہ ایک علم ہے، مکاشفہ قبور کا باقاعدہ ایک علم ہے جس کے ذریعے یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس قبر والے کی کیفیت کیا ہے۔ اسے مکاشفہ قبور کہتے ہیں۔ وہ والد ہو، والدہ ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، یعنی خاص ایک عمل کے ذریعے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت اور کنڈیشن کیا ہے، یعنی برزخ میں ان کا سٹیٹس کیا ہے، جس جہان یہ گئے ہیں اس جہان میں ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، اگرچہ ہمارے صوفیاء نے اسے منع بھی کیا ہے کہ اگر اللہ کا راز ہے تو اسے راز رہنے دو۔ اسی لیے جب بھی قبر بیٹھ جائے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب صاحب قبر بیٹھ گئی ہے تو اب پھر کیا کریں، تو ان سے کہا جاتا ہے، ان کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ذرا نکال لیں، مٹی کو بھی ہٹا لیں، ذرا میت بھی اپنا دیکھ لیں کھول کے ہٹا کے، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے مٹی اتنی ہٹانی ہے کہ آپ کو میت تو کجا آپ کو کفن بھی نظر نہ آئے، چونکہ یہ اللہ کا راز ہے تو اسے راز ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اس کے اللہ کے سپرد ہے، خدا جانے وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بہرحال جلدی سے دو تین باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ تھک تو نہیں گئے سارے؟ سرکار آج کل گنبد خضرا میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلی مصروفیت حضور کی، آقا کی پہلی مصروفیت یہ ہے النظر فی اعمال امتی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مزہ لیں ذرا جو دوست سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ سرکار گنبد خضرا میں رہتے ہوئے امتی کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ نہا دھو کے خوشبو لگا کے گھر سے تیار ہو کے چلا کہ میں جانتا میں آج ملا شریف، تو اس تصور میں کتنا مزہ ہے کہ حضور اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اچھا پھر اس وقت جو وہ جس بھی کیفیت میں بیٹھا ہے، یہاں ہم سارے، میں حاضر ہوں یا آپ سارے تشریف فرمائے، جو جس بھی کیفیت میں بیٹھا ہے، ذرا اس تصور کا مزہ تو لے کہ اس وقت بھی نگاہ رسول کا حصار مجھ غلام کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ النظر فی اعمال امتی، نمبر ایک، سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے حضور غلام کے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں، بس وضاحت نہیں۔ دوسری مصروفیت وَالتَّرَدُّ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِلْبَرْكَةِ فِيهَا، سرکار کی دوسری مصروفیت یہ ہے کہ سرکار صرف یعنی گنبد خضرا سے ہی نہیں دیکھتے، بلکہ وَالتَّرَدُّ، حضور زمین کے مختلف حصوں کی سیر اور وزٹ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ دیکھیں نا، میں بھول گیا اور آپ بھی بھول گئے وہ بات شیخ عبدالعزیز دباغ والی۔ مراکش کے بزرگ جو مدینہ گئے تھے جہاں سے ہماری یہ بات چلی تھی، وہ مراکش کے بزرگ گئے مدینہ پاک، حاضری دی، سلام وداع کا وقت آیا تو سرکار کے روضہ پاک پر کھڑے ہو گئے، حضور کے روضہ پاک پر،
سلام وداع کرنے کے لیے، اور رو بھی رہے ہیں ہزاروں قطار. اچھا، اور حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ سرکار یہ تو میں مراکز سے سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے مدینہ سے واپس بھی جانا پڑے گا. یہ کہتا حضور سرکار تو میری پلاننگ ہے جی کوئی نہیں کہ مجھے واپس بھی جانا پڑے گا مدینہ سے. حضوری والے اتنے، چونکہ تربیت میری اور آپ کی ہونا تھی. گنبد خضرہ شریف سے سرکار کی آواز آئی روحانی طور پر. لکھا کس نے؟ شیخ طباغ نے. سرکار کی آواز آئی اور حضور نے فرمایا میرا جو امتی یہ سمجھتا ہو کہ میں صرف گنبد خضرہ تک محدود ہوں، جو کچھ ہے بس یہیں تک ہے اور یہیں پہ ہے اور مدینہ میں ہی ہے. آقا فرماتے ہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ میں صرف محدود ہوں اپنی قبر شریف تک بس، فرمایا وہ تو بے شک مدینہ آئے اور واپس نہ جائے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں جہاں بھی رہوں نگاہ مصطفیٰ کے حصار میں رہتا ہوں، فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مدینہ میں آئے اور پھر یہاں سے واپس اپنے وطن کو چلا جائے. حضور کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ تم سے مدینہ شہر چھوٹ رہا ہوتا ہے، تم اپنے رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. تم شہر سے رخصت ہو رہے ہوتے ہو، مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہو، تم اپنے رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. چونکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو، لنڈن میں ہو، کرم پور میں ہو، پاکستان میں ہو، زمین کے کسی خطے میں ہو، تمہارے رسول کی نگاہ کرم تم پر متوجہ رہتی ہے. اچھا، نمبر 1 حضور دیکھتے ہیں. نمبر 2 سیر بھی کرتے ہیں. سیر، اس پر ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک مسئلہ ہے. بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو قدر مناسب اونچی آواز کے ساتھ اسے السلام علیکم پہلے کہنا چاہیے، پھر گھر میں داخل ہو. اندر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی کسی حالت میں کوئی کسی حالت میں، تو گھر میں گھر والا بن کے جاؤ، جاسوس بن کے نہ جاؤ، گھسپیٹھیا بن کے نہ جاؤ، گھر کا مالک بن کے جاؤ. داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہو تاکہ گھر والے الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اچھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری فیملی صبح صبح کہیں پر چلی گئی گھر کو تالا لگا کے. اب جب یہی وقت ہوا اور وہ گھر سے واپس آئے، کسی کام سے واپس آئے اپنے گھر، جنہیں السلام علیکم کہنا ہے، اب وہ تو باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر کے باہر ہے تالا، اب کیا کریں؟ تو فقہا فرماتے ہیں اب وہ گھر والوں کو سلام تو نہ کرے، لیکن تالا کھول کر قدم رکھنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور پڑھ لے، درود ابراہیمی ضرور پڑھ لے. جو درود یاد ہے وہ درود پاک ضرور پڑھے. ملا علی قاری سے پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ، حضور کی سیر پر، لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرَةٌ فِي كُلِّ بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، چونکہ فرماتے ہیں وہ گھر مومن کا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس گھر میں روح محمد کی جلوہ گری نہ ہوتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. 2 سرکار کی تیسری مصروفیت کیا ہے؟ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. آقا گنبد خضرہ میں رہتے ہوئے آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی، رات کے اس پہر بھی، اس لمحے بھی گنبد خضرہ میں رہتے ہوئے حضور اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو دوست خاموش ہیں ان کے لیے میں جملہ بدل دیتا ہوں. جس نبی کی نگاہ اٹھے اور کعبہ بدل جائے، اس نبی کے ہاتھ اٹھیں تو امتی کا مقدر کیسے نہیں بدلے گا؟ اچھا نہیں، میں چلے ابھی بھی چپ ہے تو میں پھر ایک جملہ اور بدل دیتا ہوں. جس رسول کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اگر وہ خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے لیے دعا فرمائیں تو قبولیت آگے بڑھ کے استقبال کیسے نہیں کرے گی؟ اچھا، جو ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ اور بدل دیتے ہیں.
خوش نصیب نہیں وہ امت جس پر نبی کی نگاہ بھی رہتی ہے، نبی کی دعا بھی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے لیے اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نگاہ مصطفیٰ میں بھی شامل ہیں، دعائے مصطفیٰ میں بھی شامل ہیں۔ تیسری مصروفیت اور حضور کی چوتھی، ویسے میں سبقاً دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو یاد ہو جائے۔ نمبر 1، امتی کے عمل کو حضور دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جہاں مناسب اور پسند فرماتے ہیں حضور سیر بھی کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے گھر میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کی خواب میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کی قبر میں آ جاتے ہیں، سیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، صرف سیر نہیں کرتے بلکہ حضور گنبد خضرا میں ہم غلاموں کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ چوتھی مصروفیت اور آخری، اللہ کرے ہمیں ان پہلی 3 میں سے بھی حصہ مل جائے تو خوش بختی کی معراج ہے، لیکن اگر وہ نہ مل سکے تو پھر چونکہ وہ کریم ہے، ہمارے پاس تو عمل ہے کوئی نہیں۔ اللہ کرے یہ چوتھی میں سے ہمیں حصہ مل جائے۔ وہ چوتھی مصروفیت کیا ہے؟ وَحُضُورُ فِي جَنَازَةِ مَن مَاتَ مِنَ الصَّالِحِينَ، حضور کی امت میں جب کوئی عاشق، جب کوئی محبت کرنے والا اور جب کوئی صالح شخص فوت ہوتا ہے، خوش بخت انتقال کرتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے جنازے میں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ جنازوں میں بھی حضور شرکت فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 مصروفیات ہیں، اور یہ لکھ کر نا، یہ پوری اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے، یعنی اگر یہ موضوع شروع کیا جائے تو شاید کتنے سال لگ جائیں اگر ہر جمعے پر بھی بیان کیا جائے، چونکہ 2-2.5 سال سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے جمعے کا، لیکن ابھی تک اس کی تکمیل، پہلی بات کی ہی تکمیل نہیں ہوئی۔ اتنا وسیع مفہوم لکھا امام سیوطی نے، اور یہ ساری مصروفیات لکھ کر تو نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں اور اپنی عاجزی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لکھ کر امام سیوطی فرماتے ہیں یہ تو وہ مصروفیات ہیں جن کا مجھے پتا ہے، جو میرے علم میں، ان کے علاوہ حضور کیا کیا کر رہے ہیں وہ یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ اور یہ ساری برکات کس شے کی ہیں؟ درود و سلام کی، درود و سلام کی۔ تو درود شریف کو پکڑ لینا چاہیے، یہ وہ روحانی طلسم ہے جو انسان کی زندگی کو، کیفیت کو، دیکھیں صوفیاء فرماتے ہیں کسی کا دل سخت ہو جائے نا، دل سخت، دل کی سختی سوہان روح ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں دل کی سختی کا علاج پوچھتے تھے، حضور دل سخت ہو گیا کیا کریں؟ ہے تو یہ بیچارہ پسلیوں کا قیدی، نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کی جب سختی پیدا ہو جائے دل میں تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ پھر مصلی پر مزہ نہیں آتا، پھر میلاد میں مزہ نہیں آتا۔ بیٹھا بندہ سرکار کے ذکر میلاد میں ہوتا ہے، دل کرتا ہے بندہ نکلے، بیٹھا بندہ مصلی پر ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بس سلام پھیرے اور میں بھاگوں مسجد سے۔ مصلی پر مزہ، میلاد کی محفل میں مزہ، درود و سلام پڑھتے ہوئے وہ لذت، وہ حلاوت، وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ جب روحانی کیفیات محسوس ہونا بند ہو جائیں تو سمجھیں دل سخت ہو گیا۔ اب دل کو نرم کیسے کریں؟ نمبر 1 درود و سلام دل کو نرم کرتا ہے۔ نمبر 2 موت کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ بھی دل کی سختی کو ختم کرتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے۔ دل سخت ہو تو درود پڑھیں، بیماری آ جائے تو درود پڑھیں، بے سکونی ہو جائے تو درود پڑھیں، اولاد نافرمان ہو گئی تو درود پڑھیں، میاں بیوی میں گڑبڑ ہو گئی 4 دن کے لیے تو درود پڑھیں، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا تو درود پڑھیں، مدینہ جانا ہے تو درود پڑھیں، مدینے مرنا ہے تو درود پڑھیے، چونکہ سرکار فرماتے ہیں جن دے وس سے چوے میرے مدینہ چ مرے۔ آخری بار زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ جس کے بس میں ہو، سرکار فرماتے ہیں وہ میرے مدینہ میں مرے اور بقیع غرقت میں دفن ہو۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے قیامت کے دن میں سب سے پہلے بقیع والوں کا سفارشی بنوں گا۔ جہاں آج بھی 10,000 نفوس قدسیہ، ویسے جو مقدر چنگا ہے تو بندہ مدینے جاوے بھی صحیح تھے، مدینے رہے بھی صحیح تھے، مدینے مرے بھی صحیح،
تو بقیع دفن نہیں ہوئے، چونکہ پورے مدینہ میں 2 ہی قبرستان ہیں بڑے، ایک بقیع شریف ہے اور ایک اور باہر ہے، حدود حرم سے باہر قبرستان بڑا. تو اکثریت کو مدینہ کی بلدیہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بقیع شریف میں ہی دفن کریں. اس لیے اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کر اگر حضور کا یہ والا اشارہ دیکھنا ہے تو بھی ہمیں درود ہی پڑھنا پڑے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں نے یہ جو انتظام کر کے ہم سب کو جمع کیا، اللہ انہیں بھی اپنے فضل کے مطابق جزائے خیر سے نوازے، سرکار کی نگاہ کرم ہم سب پر متوجہ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.